میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آ گئے ہیں آپ کے لیے آپ کا پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا، آگے کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی نے یاد نہیں کیا ہوا؟ چلے جی آج یاد کر لیجئے۔ ماشاءاللہ آپ تو آتے رہتے، ہمارے احمد رضا بھائی، ہمارے ارمان بھائی، اور ہمارے حمزہ بھائی، اور ہمارے محمد علی بھائی۔ جی تو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، یہاں جو درود پاک کی فضیلت سن رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ جب تک جنت میں اپنی جگہ، اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا وہ مرے گا نہیں۔ کیا بات ہے، یعنی اسے اس جگہ کی، اس مقام کی زیارت کرا دی جائے گی جہاں وہ مرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے ایک دن میں؟ 1000۔ ہاں 1000 بار پڑھے، اچھی بات ہے۔ 1000 بار نہیں پڑھ پا رہے 500 بار پڑھے، 500 بار نہیں تو 313 بار پڑھے، 313 بھی نہیں پڑھ پا رہے 13 بار پڑھ لے، لیکن درود پاک پڑھنا ضرور ہے۔ ہاں۔ تو آپ نے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، اور جو گھر پر موجود ہے آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے، کہ اس کے اندر ہوتے ہیں پیارے پیارے سیگمنٹ، اور پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے احمد رضا بھائی، حدیث، اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے ارمان بھائی نہیں بتائیں گے، سب بتائیں گے جی، اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے سلام۔ چلے جی، اور تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے حمزہ بھائی، کیا ہوتا ہے؟ حمزہ بھائی نہیں بتا رہے جی، محمد علی بھائی۔ اسلام اور سائنس۔ ہاں دوسرا سیگمنٹ جو ہمارا چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی اسلام سائنس ہوتا ہے، کبھی دین کی پیاری باتیں، اور کبھی جو ہے کوئی اور سا ہوتا ہے، اور ایک اس کے بعد چوتھا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ یاد کرے بھائی، پکا آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حسان بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ بہترین سا کوئی کلام بھی ہم سننے والے ہیں۔ تو آئیے چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ایک پیاری حدیث کے اندر ہم حدیث پاک آپ کو دکھائیں گے بھی، اس کو جب ہم دکھائیں تو آپ نے اس کی تصویر کھینچنی ہے، اور کھینچنے کے بعد اس کو دیکھ کے صحیح خوبصورت اچھا لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد ہمیں، اور اپنے پاس بھی سیو رکھیے گا، ٹھیک ہے، ہمیں بھیج کے چلے بھائی، بس ایسا نہیں کرے، آپ کے لیے ایک یادگار رہے گا کہ ماشاءاللہ جب میں چھوٹا سا تھا، جب بڑے ہو جائیں گے نا اس کے بعد آپ کی وہ یادیں ہوں گی، کہ دیکھیں بھائی جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم نے اتنی ساری حدیثیں لکھی تھی، تو اپنے پاس بھی رکھ کے ہمیں بھی بھیجتے جائیں، اور اچھا خوبصورت لکھ کے، کہ ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ بھی دیتے ہیں، بس اعلان کر دیتے ہیں، کوئی گفٹ تو نہیں جاتا، اور جو یہاں موجود ہیں آپ کے لیے گفٹ بھی موجود ہوتا ہے، اور ہم بناتے ہیں ایک ذہین بچہ۔ جلدی سے یاد کرے گا، اور آج تو حدیث پاک بھی تھوڑی مختصر ہے، انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گی۔ آئیے بھائی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کون سی حدیث پاک ہے جی؟ دکھائیے گا۔ علی فی الجنتی، سبحان اللہ، علی جنتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی فی الجنتی، یعنی علی جنتی ہیں۔ چلے بھائی حدیث پاک یاد کرے پھر۔ لو بھائی یہ تو یاد کرنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھ گئے سان بھائی، یہ کیا؟ ہاں 2 ہاتھ اٹھے، لیکن احمد رضا بھائی ہاتھ اٹھ رہا ہے، زبردستی اٹھوانا پڑے گا۔ حمزہ بھائی یاد ہو تو اٹھائیں، ایسے تھوڑی ہاتھ اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، جو ہاتھ اٹھائے گا وہ جیت گیا، ایسا تھوڑی ہے جی۔ چلے بھائی احمد رضا بھائی یاد ہو گئی، سنائے۔
مائک کہاں ہے؟ مائک کیا کرے؟ واپس دیتے مائک. آپ کو کیوں دیا یہ؟ علی فی الجنتی. علی فی الجنتی. نہیں. پھر علیٌ. علی فی الجنتی. علیٌ. علی فی الجنتی. علی جنتی ہے. علی جنتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بھائی ارمان بھائی جی. علی فی الجنتی. ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں بھائی حمزہ بھائی تو مسکرانے لگے, پہلے شروع میں نہیں مسکراتے تھے. جی بھائی سنائے. علی زبردست. فل جنتی. سبحان اللہ. ترجمہ علی جنتی زور سے ہے. سبحان اللہ. جی بھائی محمد علی بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی فی الجنتی. ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنتی ہیں. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صحابیات بھی تو انہی میں سے ایک ہے حضرت علی بھی جنتی. جنتی ٹھیک ہے بھائی. یہ الفاظ سادے. علی علی ٹھیک ہے جی. فی مانے فی کا معنی میں. فی کہتے ہیں عربی میں میں کو ہے کو نہیں میں کو. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور آگے دیکھیں لکھا ہوا بھی دکھ رہا ہے. اور جنت صحیح ہے بھائی. علی جنتی ہیں. اچھا یہاں آپ اردو کے اعتبار سے یعنی ویسے اگر لفظی ترجمہ کریں تو علی جنت میں. ٹھیک ہے علی جنت میں ہیں. لیکن اردو کے اعتبار سے جو بولا جاتا ہے اس طرح ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ علی جنتی ہیں. ٹھیک ہے. ویسے میں کا ترجمہ ہے نہیں ہے بلکہ میں کا مطلب فی کا مطلب ہے میں. ٹھیک ہے. فی کا مطلب میں ہے. فی کا مطلب ہے نہیں ہے. لیکن چونکہ ترجمہ ہوتے ہوئے اس کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے تو اس لیے ترجمہ بنے گا علی جنتی ہے. جی تو ترجمہ بھی کچھ یاد ہو گیا. ترجمہ تو سنا دیں گے احمد رضا بھائی. ترجمہ سبحان اللہ. علی جنتی ہے. ہاں احمد رضا بھائی کا مائک لے لیں بھائی. یہ مائک ان کو دیا ہوا ہے, یہ مائک میں بول ہی نہیں رہے. علی جنتی ہے. ہاں اب اگلی دفعہ حسان بھائی نظر رکھیے گا. آپ نے بولے لے لیا گا, بول ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے جی. علی جنتی ہے. کون سے خلیفہ ہے مسلمانوں کے؟ یہ کون بتائے گا؟ احمد رضا سے پوچھ لیتے. جی دوسرے. جی محمد علی بھائی. چوتھے. جی کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے. اور یہ جواب دے کر ہمارے محمد علی بھائی بن گئے آج کے ذہین بچے. لیں جی آپ کا گفٹ بھی آ گیا ہے اور آپ کو گفٹ دیں گے. اس کے بعد چلیں گے ہم جو ہے تصویروں کی طرف. جی تصویریں موجود ہیں ہمارے ساتھ. چلیں جی آمین. تشریف رکھے اور تصویروں کی طرف چلتے دیکھتے بھائی وہ کون کون ہے ہمارے ساتھ اور آج کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہو رہا ہے. چلے بھائی یہ پڑھے گا کون؟ آپ میں سے کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ جی محمد علی بھائی پڑھیں. زور سے پڑھنا ہے اور جلدی ہجے کر کے پڑھیں گے تو پھر تو پروگرام ختم ہو جائے گا ہمارا. الندم توبۃ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ. ندامت توبہ ہے. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ. زبردست ماشاء اللہ. بہترین پینٹنگ وغیرہ زبردست اور بڑا بھی لکھا ہے. زبردست. ایسے ہی کر کے آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. نیکسٹ. واہ بھائی واہ کیا بات ہے. اس میں پھول بوٹے تو زیادہ اور بڑی محنت بھی دکھ رہی ہے. لیکن حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق. آگے کیا ہے؟ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ. چلے جی لکھا نہیں لکھا کچھ چھپ گیا میرا خیال ہے. وہی میں نے کہا پھول پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی آپ نے ایسے یہ پھول بوٹے بھی بنانے لکھنا بڑا اچھا ہے لیکن ایسا تو لکھ کے میں پڑھ لوں آرام سے. چلے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی محنتیں قبول فرمائے. بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. چلے جی بنت عبد الرزاق اتاریہ ہیں یہ. کیا بات ہے بھائی. چلے نیکسٹ. الحدیث انما بعثت رحمتاً. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. جویریہ انجم اسلام آباد. زبردست. کیا بات ہے بھائی. آج دیکھنے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہونے والا ہے.
جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا الطعام. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ. بھائی دیکھیں ہمارے پیارے نبی کے بعد آپ نے درود نہیں لکھا, ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ. محمد ناصر رضا اتاری ہیں, واہ بھائی واہ, شہر گجرات پاکستان, اور کھانا بھی پورا بنا کر بھیجا ہے, کھانا نہیں بھیجا بنا کر بھیجا ہے, ٹھیک ہے جی. اور کھانے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے, کچھ دکھ رہا ہے بھائی ارمان بھائی؟ کیا کیا کھانے میں آج ہے؟ پیزا ہے. اچھا چلے کوئی بات نہیں, اچھی چیزیں بنا کر بھیجے بھائی, پیزا چلے خیر ہے. نیکسٹ. العجلۃ من الشیطان. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ. زبردست. اور یہ کیا ہے ساتھ میں گلدستہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو گلدستہ جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. جی نیکسٹ. جی ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدمدۃ والاستنشاق سنت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. اور یہ ہے کون بھائی؟ بنت نصیر اتاریہ ہے. زبردست گھوٹ کی, بڑا زبردست خوبصورت انداز آپ کا بھی. جی فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. بے شک دین بہت آسان ہے, یا دین آسان ہے. کیا بات ہے. کون ہے بھائی؟ یہ بنت محمد ارشد اتاریہ ہے, اور پینٹنگ خوب ہو رہی ہیں بھائی, زبردست. یہ تو دوسری شامل ہو گئی ہے ان کی, ہے درخت بھی لگے ہوئے. اور کیا بنا ہوا ہے یہ ہے محمد علی بھائی؟ جی ہمارا سیٹ بنا ہے, واہ بھائی زبردست. ہم نہیں ہیں لیکن اس میں, خیر ہماری بنانی بھی نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے بھائی. چلے زبردست ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اسی انداز سے آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھتے رہیں, آپ کو تر و تازہ رکھے اللہ پاک. جی بھائی اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے ان میں؟ بیسٹ رائٹرز کون ہے یہ فیصلہ؟ واہ بھائی واہ. اچھا چونکہ انہوں نے ہمارا سیٹ بنایا اس لیے آپ نے انہیں پہلی دے دی ہے. اچھا میں اپنے ڈائریکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا چونکہ آپ کا سیٹ بنا کے بھیجا, آپ نے ان کو فرسٹ بنا دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بڑی اچھے انداز سے انہوں نے ڈرائنگ کی ہے, محنت بھی نظر بھی آ رہی ہے بھائی. سب کہہ دیں سبحان اللہ. زبردست, کیا بات ہے بھائی. جی اور سیکنڈ کون ہے؟ زبردست, یہ ہے بنت نصیر اتاریہ گجرات سے. زبردست. اور آپ نے ذرا کھلا اگلی دفعہ اور لکھیے گا. جی گھوٹکی سے. اچھا گھوٹکی سے بھائی, یہ محمد علی بھائی نے بتا دیا ہمیں گھوٹکی سے. تو اگلی دفعہ اور بڑا لکھیں گے واضح تو اور اچھی بات ہوگی. محنت آپ نے کی, اللہ پاک آپ کی اس محنتوں کو قبول فرمائے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ حسان بھائی. خیریت سے حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. آج کیا سنائیں گے آپ؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں سبحان تجھے. اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا مولا کہوں کہوں تجھے. ماشاء اللہ آپ نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا. کہاں ہوتے ویسے آپ؟ اسکول پڑھتا ہوں. اچھا اسکول سے ڈائریکٹ یہاں آئے یا پھر جلدی یہاں آئے؟ چلے بھائی کبھی کبھی ٹائم نکالتے تو ہم نے ان کے ساتھ جھوم کے مل کر پڑھنا ہے. چلے بھائی سنائے. سرور کے مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا
منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے جانے جا ماں کی جانے جا ماں کی جان اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بن رہا ڈبالا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بن رہا ڈبالا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے بچا جو طلبوں کا ان کے دھومر بچا جو طلبوں کا ان کے دھومر بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے تیرے تو وصف تناگی سے گئے بری تیرے تو وصف تناگی سے گئے بری 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 حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو سڈا دل بھی تو دلدار بھی تو سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو سڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبی پیادا سردار بھی تو نالے ارشادہ مہمان بھی تو نالے ارشادہ مہمان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا مان بھی تو تے قرار بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیوا تے میں مکدی گل مکا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے راہو میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوئے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے سب اہل سخن میں حیرت میں گڑے دیکھے مکھ چند بدن شاشانی ہے مکھ چند بدن شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے مکھ چند بدن شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف یک مستانی ہے کالی زلف یک مستانی ہے ہاں 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 کالی زلف یک مستانی ہے مخمور اکھی ان مدبریا
مخمور اکھیں مد بریا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا جان جہانا کھا سچ آقت رب دی میں شانا کھا سچ آقت رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مستاق اکھی کتے جانیا تیرے تو وصف ہے تناغی سے بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ سب سے اولا والا ہمارا نبی 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 سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونن میں انبیاء تاجدار ملک کونن میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پر سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی ہے راہو میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ میں ہے راہو میرے شاہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں 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 تمہارے لیے اشارے سے چاند چھیر دیا اشارے سے چاند چھیر دیا چھپے ہوئے خون کو پہر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے یہ تاب و توا فقط تمہارے لیے دہن میں زبان میں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوار
وہاں فقط تمہارے لیے وہی رب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حوض ہے خدایا تجھے حوض ہے خدایا وہ کنواری پاری مریم انفاق فی قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے جالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے شک نے یک بنایا تجھے شک نے یک بنایا ہے راہو تیرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہو تیرے شاہ لیکن رضا نے ختم سخن سے پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن سے پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا ہوا سبحان اللہ آپ سنائی نا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے آپ کو میں سرور کہوں سرور مطلب بادشاہ آقا تو آپ کو سرور کہوں مالکو مولا کہوں تجھے آگے کیا ہے سبحان اللہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اب اور سمجھانے جائیں گے تو مشکل ہوتے جائے گا بہرحال اللہ پاکستان بھائی آپ کو اور برکت عطا فرمائے یوں ہی آپ نعتیں پڑھتے رہے ابھی یوں چھوٹے ہیں اور بڑے ہو جائے تب بھی نعتیں پڑھتے رہے سناتے رہے چلے بھائی ماشاءاللہ تو دیکھیں بھائی یہ ہے دعوت اسلامی ہے آپ یہ دیکھتے ہوں گے اپنی وہ پرانی تو کتنے چھوٹے سے ہوں گے اور اب تھوڑے بڑے ہو گئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب بھی مدنی چینل پر ہی انشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو اپنے بچوں کو ماحول سے دعوت اسلامی کی وابستہ کریں مدنی چینل سے وابستہ کریں وہ انشاءاللہ ایسے نعتیں پڑھنے والے اچھی اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں گے کالز ہیں ہمارے پاس چلے بھائی ان کو بھی شامل کریں ماشاءاللہ میں آج آپ کو نہ سناؤں گی سنائے بھائی سوچتی ہوں میں کیا بات ہے وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی تب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی مدنی چینل ہم چینل
واقعی وہ کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں مشرف اتاری. میں ہوں مطلب اتاری ہند کیرلا سے. ہم دونوں بھائی آج آپ کو حدیث پاک سنائیں گے. بالکل سنائیں بھائی. لا تغضب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ نہ کرو. اچھا ماشاء اللہ، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. چلے بھائی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غصہ نہ کرو. لا تغضب. زبردست. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام ابو ہریرہ اتائی ہے. میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو حدیث سناؤں گا. علی فی الجنتی، علی جنتی ہیں. ماشاء اللہ. لیکن ابو ہریرہ آپ نے اپنی ایج تو بتائی نہیں. وہ بہت چھوٹے سے معلوم ہو رہے تھے. ابو ہریرہ کا ابو ہلیلہ ہو گیا تھا وہ. تو آپ نے تو ایج بھی بتانی تھی. کیا بات ہے بھائی. دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم حدیث پاک یاد کرا دیتے ہیں بھائی. کیا بات ہے. اور بھی آپ جلدی جلدی شامل ہو سکتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ہے ہمیں بتانا ہے کون کون سے ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور جی حدیث پاک یاد کرائی ہے. دیکھیں انہوں نے ابو ہریرہ نے تو سنا دی ہے. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج اسلام اور سائنس. ٹھیک ہے بھائی، اسلام اور سائنس. جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اسلام اور سائنس. کیا پیارا پیارا دین ہے ہمارا. میرا پیارا دین ہے کون سا؟ ہمارا دین کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین. دیکھیں میں بولوں گا میرا پیارا دین. جی دوبارہ سے میرا پیارا دین. پیارا پیارا دین. اچھا اچھا دین. سوڑا سوڑا دین. یہ پیارا پیارا دین ہے ہمارا اسلام. جو ہمیں ایسا دین ہے جو اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے تو مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اور اگر اسلام پہ ہم دنیا میں بھی عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. پیارا پیارا دین ہے. ہمیں ہر بارے میں ایسی اچھی رہنمائی دیتا ہے کہ اب تو آپ چھوٹے چھوٹے نا جب بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اسلام کی کتنی زیادہ ہماری برکتیں ہیں. اب جیسے اسلام ہمیں صاف ستھرا رہنے کا درس دیتا ہے. کیا رہنے کا درس دیتا ہے؟ صاف ستھرا. مسلمان کیسے رہتے؟ صاف رہتے. اب جیسے اور غسل کرنا ہے، نہانا، پھر اس کا پراپر طریقہ بھی بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. وضو کرتے ہیں. وضو کون کون کرتا ہے اور وضو کون کون کرتا ہے؟ آپ سب کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. اور وضو کون کرتا ہے؟ جو وضو کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں میرے؟ میں کہہ رہا ہوں وضو کون کون کرتا ہے اور وضو کون کون کرتا ہے. وضو یا وضو. تو وضو کون کون کرتا ہے اور وضو کوئی نہیں کرتا. جی درست ہے وضو. ٹھیک ہے جی. تو وضو کرتے ہیں کس کے لیے؟ ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور وضو ہوگا تبھی ہم قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں. بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور زبانی پڑھ سکتے ہیں. جی زبانی پڑھ سکتے ہیں اگر بے وضو ہو. لیکن ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. تو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. وضو کیسے کرتے ہیں وہ تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. اس کے اندر ہم اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ ان ساری چیزوں کو دھوتے ہیں. تو جب پانی سے دھوئیں گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ صاف ہو جائیں گی. اسی طرح غسل کرتے ہیں. ناخن کاٹنے کا ہمیں بتایا گیا ہے نا. نیلز کاٹنا 40 دن سے تو زیادہ دیر ہونی ہی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ہر ہفتے ہی نیلز کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اسلام نہیں سکھایا. سنتوں میں موجود ہے نا. اب نیلز اگر بڑے بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گندگی بھی ہوتی ہے نا. ہے نا، کالے کالے ہو جاتے نا. اور انہی سے ہم ہاتھ کھانا کھائیں گے تو وہ گندگی کہاں چلی جائے گی؟ پیٹ میں. اسی طرح اگر ہم وضو نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، نہائیں دھوئیں گے نہیں، کپڑے صاف ستھرے نہیں رکھیں گے تو ہمارے ساتھ جراثیم بھی آ جائیں گے. آج کل وہ کرونا وغیرہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں نا. تو اس میں بھی کیا بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ کو دھوتے رہیں. تو ہمیں تو بہت پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے ہاتھ منہ وغیرہ دھو کر صاف ستھرا رہنا ہے. تو جب صاف ستھرے رہیں گے تو انشاءاللہ صحت مند بھی رہیں گے، بیماریوں سے بچے بھی رہیں گے. تو دیکھیں کتنا پیارا دین ہے نا. صاف ستھرا رہتا ہے آدمی، اس سے بدبو بھی نہیں آتی. گندے رہے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی پاس بیٹھنا پسند کرے گا؟
تو بولیں گے گندا بچہ بھی اس سے دور بٹھاؤ، اس سے تو بدبو آ رہی ہے. تو جو مسلمان ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، اور خوشبو لگانا، خاص عطر لگانا یہ سنت بھی ہے. تو ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، یہ ہمارے اسلام نے بھی سکھایا. اس سے انشاءاللہ ہم بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. تو جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے وہ سائنس کے طور پر بھی پروف ہے، اور ہم نے اس لیے عمل کرنا ہے کہ ہمیں اسلام نے بتایا نا بھائی. سائنس کے فائدے تو خود بخود مل جائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے بھائی احمد رضا بھائی؟ سائنسی فائدے تو خود بخود مل جائیں گے نا. اور اگر وضو کریں گے تو صاف ستھرے تو ہم ہو ہی جائیں گے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں ملتے جائیں گے. تو یہ پیارا پیارا پروگرام ہے جس میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں. تو آپ نے ان باتوں کو سیکھتے رہنا ہے اور ذہن میں یاد رکھنا ہے. اور اگر نہ دیکھ سکے بھی تو اسلام جو کڈز مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ جا کر ہمارے جو ہے وہ پچھلے پروگرامز دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے کڈز مدنی چینل، اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، اپنا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین